دمشق میں ایک شہزادی رہا کرتی تھی. اس شہزادی نے اپنی کنیز کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ہے کنیز یہ میں نے ایک فہرست بنائی ہے سامان کی, جاؤ بازار سے جا کے یہ سامان لے آؤ. وہ کنیز بازار شام میں آئی. اب یہاں سے روایت کرتی ہے وہ کنیز خدا جو بازار میں آئی تھی. اب وہ کہتی ہے کہ جب میں بازار میں آئی تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا ہجوم دمشق کے بازار میں نہ دیکھا تھا. تا حد نظر لوگ اور دکان تک پہنچنا محال. وہ کہتی ہے میں نے لوگوں سے پوچھا ہے لوگوں یہ کیسی بھیڑ ہے, یہ ہجوم کیسا ہے, اور یہ تماشبین کیوں کھڑے ہوئے ہیں, آخر یہ ہے کیا؟ تو کہتی ہے کہ میں پوچھ ہی رہی تھی لوگوں سے کہ اچانک میرے کانوں میں تلاوت قرآن کی آواز آئی. عزادار ہو گئے, سمجھ گئے تو آنسو نہیں روک پائیں گے. میری ماں بہنیں سنیں جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی, تلاوت قرآن کی آواز آئی. کہتی ہے اس تلاوت میں اتنا درد تھا, اتنا کرب تھا کہ میں خود کو روک نہ پائی اور میں اس آواز پر لبیک کہتی ہوئی وہاں تک پہنچی جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی. اب جو میں نے دیکھا تو عجیب منظر تھا. نوح کے نیزہ پر ایک کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے اور وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے. جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا میں گھبرا گئی. کٹا ہوا سر تلاوت قرآن کر رہا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کس کا سر ہے, تو کسی نے کہا کہ یہ ایک باغی کا سر ہے. تو میں نے کہا ہے مسلمانوں یہ کیسا باغی ہے جسے تم نے مار ڈالا, اس کے بعد بھی وہ نوح کے نیزہ پہ تلاوت قرآن کر رہا ہے, آخر یہ کیسا باغی ہے؟ تو کہتی مجھے کسی نے کوئی جواب نہ دیا. میں واپس آ گئی, اپنی ملکہ کے پاس آئی, شہزادی کے پاس آئی. آنے کے بعد چیخے مار کے رونے لگی. میری شہزادی کہتی کیا ہوا اے کنیز خدا, کیا وہ فہرست کھو گئی جو میں نے لکھ کے تمہیں دی تھی سامان کی؟ کہانی موجود ہے. وہ رقم کھو گئی جو میں نے دی تھی, رقم بھی موجود ہے. بازار بند ہے, بازار بھی کھلا ہے, پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہارے گریہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ شہزادی آپ کہا کرتی تھی نا کہ آپ کے آقا تلاوت قرآن بہت اچھی کرتے ہیں, آپ کے آقا تلاوت قرآن بہت اچھی کرتے ہیں. شہزادی مجھے معاف کر دینا, آپ کے آقا جب تلاوت کرتے ہوں گے وہ مسند پہ بیٹھ کے کرتے ہوں گے, جب وہ تلاوت کرتے ہوں گے منبر پہ بیٹھ کے تلاوت کرتے ہوں گے. میں آج ایک ایسے قاری قرآن کو دیکھ کر آ رہی ہوں جو نوح کے نیزہ پر تلاوت قرآن کر رہا ہے. اس کی تلاوت سن کر جگر پاش پاش ہو رہا ہے. اجرکم اللہ, مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے. شہزادی کہتی ہے اے کنیز خدا وہ کون ہے جو نیزے پہ تلاوت قرآن کر رہا ہے؟ کہ شہزادی میں نے لوگوں سے پوچھا. کیا بتایا؟ کہ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک باغی ہے. باغی؟ کہاں باغی؟ بتایا. یہ کیسا باغی ہے جو نوح کے نیزہ پہ کٹے ہوئے سر سے تلاوت قرآن کر رہا ہے؟ ساتھ میں کوئی اور ہے؟ ہاں شہزادی ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی ہیں. کون لوگ ہیں؟ شہزادی ایک رسل میں چند عورتیں بندھی ہوئی ہیں, سروں پہ چادریں نہیں ہیں, ایک چھوٹی سی 5 برس کی بچی ہے, قداور بیویاں ہیں, وہ چھوٹی ہے. بھیڑ میں جب یہ بچیاں آگے ہوتی ہیں, کبھی بیویاں آگے ہوتی ہیں, تو وہ چھوٹی بچی چلا کے کہتی ہے پھوپھی اماں میرا گلا دبا جا رہا ہے, اماں میری گردن دب رہی ہے. عزادارہ نے مظلوم کربلا. اس کے بعد کہتی ہیں شہزادی ایک اور قیدی ہے. وہ قیدی کون ہے؟ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار توق ہے. تو تم نے اس قیدی سے نہیں پوچھا کہ کون لوگ ہو تم؟ کہ شہزادی قیدی سے تو نہیں پوچھا. کہ جاؤ دوبارہ بازار میں قیدی سے جا کے پوچھو کہ کون لوگ ہیں یہ. واپس آئی, قیدی کے قریب پہنچ گئی, کہتی ہے قیدی تجھ پر میرا سلام ہو. تو پڑی ہوئی گردن مولا نے آہستہ سے اٹھائی اور کہتے ہیں بی بی
شام کے بازار میں کون ہے جو ہمیں سلام کر رہی ہے؟ ارے یہاں تو تازیانے لگائے جا رہے ہیں، درے لگائے جا رہے ہیں، کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ اے بی بی تو کون ہے جو ہمیں سلام کر رہی ہے؟ کہا قیدی میں نے اپنے مطلب سے سلام کیا ہے، کہ ہم تو غریب الوطن ہیں، ہم تیرے کس کام آئیں گے؟ کہا قیدی ایک کام ہے۔ بولو کیا کام ہے؟ کہا قیدی یہ نو کے نیزہ پہ سر کس کا ہے؟ بس اتنا بتا دو، عزاداروں سن سکیں گے، میری ماں بہنیں سنیں اب، یہ نو کے نیزہ پہ سر کس کا ہے؟ قیدی کہتا ہے کہ کنیز خدا یہ تو پوچھ رہی ہے یا تیری شہزادی جاننا چاہتی ہے؟ ارے جا اپنی شہزادی سے کہہ دے کہ اگر جاننا ہے نو کے نیزہ پہ کس کا سر ہے تو شام کے بازار میں آ جائے۔ مولا ہمت دے آپ کو جملہ سننے کی، مجھے پڑھنے کی طاقت دے سید سجاد، بھیک مانگ رہا ہوں، یہ جملہ پڑھنے کی طاقت دیجئے۔ عجیب فقرہ کہتی ہے، وہ کنیز کہتی ہے کہ قیدی خبردار، اب تو یہ جملہ کہا، دوبارہ یہ جملہ مت کہنا۔ میری ماں بہنیں سنیں، جہاں زینب کھڑی ہوئی تھی، جہاں کلثوم کھڑی ہوئی تھی، جہاں رقیہ کھڑی ہوئی تھی، جہاں ام رباب تھی، ام لیلہ تھی، ام فروا تھی، ان بیویوں کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے اے قیدی کیا تو نے میری شہزادی کو اپنی عورتوں کی طرح لاوارث سمجھ لیا؟ عزاداروں میں نے یہ جملہ کہہ دیا، کوئی زینب سے پوچھے زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ تم نے میری شہزادی کو اپنی عورتوں کی طرح لاوارث سمجھ لیا ہے جو بازار میں آ جائے۔ یہ کہہ کے واپس آ گئی، آئی اپنی شہزادی کے پاس، بس 2 منٹ اور میری تمام ہو گئی۔ شہزادی کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہتی شہزادی مجھے معاف کر دو، میں نہیں پتہ لگا سکتی کہ کون ہے نو کے نیزہ پر، کس کا سر ہے نو کے نیزہ پر۔ کہا کیا ہوا؟ قیدی سے نہیں پوچھا، کہا پوچھا۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا کہ جاؤ اپنی شہزادی سے کہو بازار شام میں آ جائے۔ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا شہزادی کہ خبردار ہے قیدی جملہ دوبارہ مت کہنا، میری شہزادی تمہاری عورتوں کی طرح لاوارث نہیں ہے جو بازار میں آ جائے۔ شہزادی کھڑی ہوئی، سرو سینہ پیٹا، مدینے کا رخ کیا، آقا حسین مجھے معاف کر دیجئے گا، میری کنیز نے کچھ قیدیوں کا دل دکھا دیا۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے، حق کے گریہ ادا کر رہے ہیں، رونے میں کمی نہ کیجئے، نہ جانے کس کے پہلو میں وقت کے امام بیٹھے ہو، اے میری ماں بہنوں نہ جانے کس کے پہلو میں زینب کبریٰ بیٹھی ہو، نہ جانے کہاں سکینہ بیٹھی ہو۔ اجرکم اللہ، حق کے گریہ ادا کر رہے ہیں، بس مجلس تمام ہو گئی۔ اے آقا حسین مجھے معاف کر دینا، آپ نے کہا تھا کہ کبھی قیدیوں کا دل نہ دکھانا، اے مولا میری کنیز نے قیدیوں کا دل دکھا دیا۔ مولا آپ نے یہ بھی تو کہا تھا کہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ مولا خدا کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، مولا میں قیدیوں کا تماشا دیکھنے نہیں جا رہی ہوں، مولا میری کنیز نے بتایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی میری کنیز نے بتایا ہے بے ردہ خواتین بھی ہیں۔ مولا میں درس قرآن لینے کے لیے جب شہزادی کے پاس آتی تھی تو شہزادی زینب نے مجھ سے ایک فقرہ کہا تھا اور کہا تھا کہ اے کنیز خدا جب کبھی ایسے قیدیوں کا حال سننا تو جو بے ردہ عورتیں ہوں انہیں جا کے ردائیں دے دینا، جو بچے پیاسے ہوں انہیں جا کے پانی پلا دینا۔ آقا حسین قیدیوں کا تماشا دیکھنے نہیں جا رہی ہوں، شہزادی زینب کی وصیت پہ عمل کرنے جا رہی ہوں۔ کنیزوں آؤ، کنیزیں لی، کنیزوں نے پانی کے مشکیزیں اٹھائے، کچھ کنیزوں سے کہا ردائیں لے لو، ردائیں لی، شام کا بازار قیدیوں کے درمیان آ گئی، بس آخری فقرہ مجلس تمام ہو گئی، قیدیوں کے درمیان یہ بیویاں پہنچی،
جیسے ہی زینب نے دیکھا ردائیں لیے ہوئے بی بی آ رہی ہیں، حجاب کے عالم میں بی بی آ رہی ہیں، مدینے کا رخ کر کے کہتی ہے نانا نانا امت کی بہو بیٹیاں پردے میں آ رہی ہے، تیری نوازیہ کتنی غریب ہے، اغیار کا ہجوم ہے، نوازیہ بے پردہ ہے، اجرکم اللہ بازاداران مظلوم کربلا۔ یہ بی بی شہزادی قیدی کے سامنے آئی، اے قیدی یہ چادریں لائے ہیں، ان قیدیوں میں تقسیم کرا دیجئے گا، یہ پانی کے مشکیزیں ہیں، ان بچوں کو پانی پلوا دیجئے گا، قیدیوں کو بھی پانی پلوا دیجئے گا۔ یہ کہہ کر آگے بڑھی، 2 قدم آگے گئی تھی، ٹھہر گئی، رکی، رک کے دیکھا قیدی کی طرف، امام زین العابدین کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہتی ہے اے قیدی مجھے معاف کر دینا، میں شریف گھرانے سے ہوں، میں شرافت کے تقاضے جانتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ پانی مجھے خود تقسیم کرنا چاہیے، مجھے معلوم ہے چادریں مجھے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں دینا چاہیے، لیکن اے قیدی میری کچھ مجبوری ہے، میں زیادہ دیر تک بازار میں نہیں رک سکتی۔ اگر زدارو جملہ سمجھ گئے تو آنسو نہیں روک پائیں گے۔ کہا اے قیدی ارے میں زیادہ دیر تک بازار میں نہیں رک سکتی کیونکہ میں زینب کبریٰ کی کنیز ہوں، اغیار کا مجمع ہے، نامحرموں کا ہجوم ہے، میں زینب کبریٰ کی کنیز، میں زیادہ دیر بازار میں نہیں ٹھہر سکتی۔ بس آخری جملہ، مولا سننے کی طاقت دے آپ کو، مجھے پڑھنے کی طاقت دے۔ یہ کہہ کے بی بی چلنے لگی، جیسے ہی چلی قیدی کہتا ہے اے بہن ہمارا تجھ پہ سلام، اے بہن ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ اس عالم مسافرت میں، عالم غربت میں تم نے ہمارے بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کیا، تم نے ہماری بہنوں کے لیے، ہماری پھوپھیوں کے لیے ردا کا اہتمام کیا، ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ بآخری جملہ مجلس تمام ہو گئی، ایک مرتبہ چلتے ہوئے قدم شہزادی کے رک گئے، رکی، مڑی، مڑ کے کہتی ہے اے قیدی تم کون ہو، خدا کے لیے اپنا نام بتاؤ۔ اے قیدی جب تم بولتے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا جوان بھائی سید سجاد یہیں کہیں گفتگو کر رہا ہے، اس کی آواز میرے گوش گزار ہو رہی ہے۔ امام روئے، چیخ مار کے روئے، کہا اے میرے چچا کی بیٹی، اے میری بہن، اے میرے چچا مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ، تم نے نہیں پہچانا، میں تمہارا بھائی سید سجاد، نو کے نیزہ پر تمہارے آقا حسین کا سر، یہ رسن بستہ تمہاری شہزادیاں زینب و کلثوم۔